محترم حاضرین اکرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، عزیز پیارے بچوں، جہاں تک مائک کی آواز جا رہی ہے وہاں تک کی مائیں اور بہنیں، ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو سننے کے لیے یہاں پر جمع فرمایا۔ اور کتنے بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے کانوں تک آواز تو پہنچ رہی ہے لیکن نورانی مسجد میں وہ لوگ شامل نہیں، نورانی اس مجلس میں وہ لوگ شامل نہیں۔ اگر ڈی جے ہوتا، گانا ہوتا، ذرا بولنے کا جان میرا، اور دکنی زبان میں زیادہ بولتا ہوں، ڈی جے ہوتا، گانا ہوتا، ذرا ڈانس ہوتا، کون تبھی امیتابھ بچن کی، شاہ رخ خان کی، سلمان خان کی اسلام پور کو آ جاتا تو یہ جتنے بھی رونا پوکھر کو سنتے رہیں گا وہ سب اس کے طرف بھاگتے چلے آتے۔ سنا تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، لیکن کتنے بد نصیب ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مجلس جوڑی گئی ہو، ایک اہتمام کیا گیا ہو، اور دور دور تک مائکوں کا انتظام کیا گیا ہو، پھر بھی لوگ اس مجلس میں نہ آئیں تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ بد نصیب آدمی وہی ہے۔ مائکوں کا دور دور تک انتظام، جو مجھے فون آیا، مولانا تقریباً 7 یا 8 پنگے لگا کوئی، بہت دور دور تک آواز جا رہی ہے۔ میں پوچھا مولانا کو کہ مولانا یتی دور تک آواز کہیں کو پہنچا رہے، تو بولے کہ مستورات کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ مستورات کے لیے ہے۔ بعض پینٹ شرٹ اور جبے ازار پہن کر بھی مستورات روڈوں پر بیٹھ کر رہیں گے۔ برا لگے تو معافی چاہتا ہوں، لیکن حقیقت ہے موت کا ایک منظر سامنے آنے والا ہے، قبر کے اندر جانا ہے، وہاں پر سوال ہوگا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ من ہذا الرجل، تصویر بتا کر کہا جائے گا کہ یہ شخص جس کی تصویر تجھے بتائی جا رہی ہے یہ شخص کون ہے؟ وہاں جواب دینا پڑے گا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آدمی نہیں جانتا، دنیا کے اندر اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نہ ملے تو قبر میں وہ جا کر کیا جواب دے گا؟ وہاں پر تصویر بتا کر پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے؟ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و رفعنا لک ذکرک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑتا ہے، وہ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ دنیا بنی، کائنات بنی، آسمان بنے، زمین بنی، زمین کا ذرہ ذرہ بنا، میں اور آپ یہاں پر بیٹھ کر سن رہے ہیں، میں اور آپ رزق کھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھلوں کے اندر مٹھاس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا فرمایا۔ یہ اتنا بڑا جو سمندر نظر
نظر آتا ہے، جو ہم سمندروں پر جا کر مزے لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنا یہ جنگل و بیابان، یہاں سے وہاں تک جھاڑ نظر آتے ہیں، خدا وحدہ لا شریک کی قسم وہ جھاڑ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنے۔ ہم لوگ جو سانس لیتے ہیں، جو ہوائیں چلتی ہیں، وہ اللہ کے رسول کا صدقہ ہے۔ ہمارے چہروں پر داڑیاں ہیں، اللہ کے رسول کا صدقہ ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں طاقت ہے، اللہ کے رسول کا صدقہ ہے۔ ہمارے آنکھوں میں روشنی ہے، اللہ کے رسول کا صدقہ ہے۔ ہم لوگ چلتے ہیں، اللہ کے رسول کے صدقے میں چلتے ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں کوئی انسان سنا ہوگا تو قبر کے اندر جا کر جواب دینے میں آسانی ہوگی۔ مجلس میں بیٹھا ہوگا تو قبر میں جواب دینا آسان ہوگا، اگر مجلس میں نہ بیٹھا ہوگا تو نہیں معلوم اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ دعا کرو، ہمارے بھائیاں سب ہمارے بھائی ہیں، مسلمان کیا غیر مسلم کیا، ہر کوئی ہمارا بھائی ہے۔ ہمارا اسلام امن کی اور آشتی کی اور سلامتی کی دعوت دیتا ہے اور امن کا مذہب ہے۔ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم نے فرعون کے لیے بھی دعا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کے واسطے دعا کیا نہیں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے لیے دعا کیا نہیں کیا؟ ابو لہب کے لیے دعا کیا نہیں کیا؟ عتبہ کے لیے دعا کیا نہیں کیا؟ عبداللہ بن ابی کے لیے دعا کیا نہیں کیا؟ ہمارا اسلام تو مسلمان دشمن کو بھی دعا کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ دعا کریں گے ہم لوگ، اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرمائے، پاک فرمائے، مسلمانوں کے اندر جوڑ پیدا فرمائے، رسول اللہ کا دل دکھانے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اکثر میرا آنا جانا ہے یہاں پر، ذرا اسلام پور کو سمجھنے بھی لگا ہوں میں۔ مدرسہ جب کھولیا تو سب سے پہلا مدرسے کے اندر ایڈمیشن لینے والا بچہ اسلام پور والا، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے مدرسے سے فارغ ہونے والا بچہ، حافظ ہونے والا بچہ بھی اسلام پور کا ہوگا۔ اس کے بعد آنا جانا 3 بچے ہی اسلام پور کے، ذرا زیادہ محبت مجھے اسلام پور سے، اور جب آنا جانا زیادہ ہوتا ہے تو لوگوں کا مزاج بھی سمجھ میں آنے لگتا ہے، اور جو کچھ باتیں کہوں گا وہ مزاج کو سمجھ کر قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہوں گا۔ ذرا دبا کو بولنے کا جان میں، دل بولیوں نہ کو ٹکیاں کو رکھو، پیشاب کر دو۔ سمجھ میں آئی بات؟ دل بولو تو کون رہا مولوی صاحب یہ کیا کی بول رہا ہے؟ نہیں، میرے دل میں یہاں کتنے جنے بیٹھی کی سوائے حضرت کے کس کا بھی نام معلوم نہیں مجھے۔ تم نہ برا بھلا بول کو مجھے کیا ملنے جاتا؟ ملتا یا کیا تبھی؟ کیا ابھی نہیں ملتا؟ میں جو بول رہا ہوں کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ ذرا بولنا، ہمیں آپس میں گفتگو بھی ہوتے رہتی ہے، تقریر بھی ہوتے رہتی ہے، سمجھ میں ہی بات، آپس میں ہمیں لوگ بولتے رہنا، خالی گھور کو نہیں دیکھنا۔ ماشاءاللہ کس کی بھی گردن نیچے نہیں جھکتا ہے، سمجھ میں آ رہا بات سمجھ میں آ رہی ہے کر کو، اس کا مطلب کیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کر کو۔ 2 آدمیاں گھور دیں گے، کتنے آدمیاں بیان میں بیٹھ کو 2 آدمیاں گھور دیں گے کر کو، انہیں کیا بھی نہیں سمجھ میں آتا، دیکھو کیا رہے انہیں بولنے کی کوشش کر رہا سو کر کو انہیں گھورتا کہتے ہیں، اسے کیا پورا سمجھ میں آتا، دیکھو کتنا اچھا بول رہی نہ کر کو گھورتا کہتے، اس میں تمہیں کون نہیں سمجھ میں آ رہا، اس کی سمجھ میں آ رہا اس والے، سمجھ میں آ رہا اس والے چنا انشاءاللہ۔ ذرا سمجھ میں آتا رہا تو ذرا پوچھا تو جواب بھی دے ڈالا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں جو مزاج ہے میں سمجھنے لگا ہوں، ذرا ابھی پورا نہیں، پورا جس دن سمجھتا ہوں کہ اس دن تو انشاءاللہ دھوان چاہیے، اب جتنا سمجھ کو ہوں اتنا بولتا ہوں، منجھے ایک چیز سمجھ میں ہی، کون بھی بولے نہیں، منجھے سننے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
اساتذہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے، کسی مجمع میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ میں چلا جاتا ہوں تو مجمع کو بھانپ لیتا ہوں، محسوس ہونے لگتا ہے کہ مجمع کس نوعیت کا ہے۔ ڈاکٹرز کا مجمع ہوگا بات الگ ہوگی، انجینئرز کا مجمع ہوگا بات الگ ہوگی، علماء کا مجمع ہوگا بات الگ ہوگی، لیبر کلاس لوگوں کا مجمع ہوگا بات الگ ہوگی، سب بھی مکس رہے تو بات الگ ہوگی۔ ذرا دلا میں کھٹاس رہی تو بھی بات الگ ہوگی، دلوں میں دوریاں رہی تو بھی بات الگ ہوگی۔ صحابہ اکرام کو دیکھو، سننے میں بڑا مزہ لے کو سنتی، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کیا کیا بولتا رہے بابا، سننے میں بڑا مزہ آتا۔ کیا بولے بڑا زبردست بولے حضرت، کیا رے بابا بولے، بہت اچھا بولے، چھوڑو ارے بولے کیا رے بابا، جو بھی بولے 1 گھنٹہ کیا بول کو دا معلوم ہونا، کیا بولنے والے حضرت معلوم، بولے کیا رے بول لے معلوم ہی نہیں ہے، کان سے سنیا دوسرے کان سے چھوڑ دیا۔ لیکن ہمیں یہاں بیٹھیں سو انشاءاللہ ہم لوگ کیا کریں گے، نیت کر کر اٹھیں گے کہ جتنی باتیں یہاں پر ہوگی، آپ میرے لیے دعا کرو، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور پورے علاقے کے لیے دعا کرتا ہوں، جتنی باتیں یہاں پر ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اگر آپ عمل کر لیں گے تو میری آخرت کا تو ذخیرہ بن جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو نیت کریں گے انشاءاللہ، کریں گے ذرا بزرگاں کو کمیز بولتے ہیں سو، بزرگاں کو ذرا کمیز کی وقت تو ہے نا، ہمارے ابا کی عمر کے، دادا کی عمر کے، ہاں ان کو ذرا کمیز بولتے ہیں سو، نوجوانہ کمبر گھٹ کر لے بیٹھے رہو، جتنے بھی باتیں آئیں گے تمہارے واسطے چاہیے، بزرگاں کو بھی آئیں گے، سبق ملے گا، لیکن زیادہ تر میرا نشانہ کس کو، نوجوان، ٹھیک ہے؟ تو نیت کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ کیا کریں گے، اللہ کے رسول کی محبت کو دل کے اندر بسا کر یہاں سے اٹھیں گے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول آپ سے بے انتہا محبت ہے، کتنی محبت ہے، بے انتہا محبت ہے۔ صحابہ کی محبت بھی کیسی ہوتی تھی، ہمارے جیسا نہیں، باجا بجا کو، منہ کو ریزہ لگا کو، گانجے مار کو، شراباں پی کو، نمازاں چھوڑ کو، اسے محبت نہیں بولتے، یہ تو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانا ہے۔ حضور نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ڈی جے بجانے والے، ٹیپو سلطان سیریل کی میوزک ڈالنے والے، عورتوں کا جلوس نکالنے والے، نوجوان ڈانس کرنے والے، باجا مارنے والے، خدا وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہوں انہوں نے اللہ کے رسول سے محبت نہیں کی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا۔ خوش نصیب ہیں آپ لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہاں پر جمع فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کی توفیق نصیب فرمائی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرو کہ اللہ میرے سینے کو کھولے۔ ایک صحابی آئے، فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ سے بے انتہا محبت ہے، جب بھی ہمارے دل کے اندر محبت آتی ہے تو ہم لوگ آپ کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ محبت ہوتی ہے تو آپ کے دربار میں کیا ہو جاتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آپ جنت الفردوس میں ہوں گے اور ہماری جنتیں نیچے ہوں گی، آپ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے، ہماری جنت کا درجہ نیچے ہوگا۔ اگر وہاں پر محبت آ جائے تو آپ کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے، بول کر یہ صحابی رونے لگے۔ آیا خیال؟
اگر ایسا ہوا تو ہم نہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ سمجھنے والے انہوں تھے، کون؟ حضرات صحابہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، محبت دیکھو کیسی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غار ہیرا میں، برابر غار ہیرا کی سور کہاں؟ غار ہیرا یا سور؟ ہجرت کے موقع پر دو جنے ساتھ میں گئے، بولیں گے دیکھیں گے، اب بول ڈالو آج۔ ہیرا میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، سو جب ہجرت کر کو گئے کون سا غار ہے یاد نہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ سلمان خان کے کتنے پچرا وہ معلوم، سلمان خان کو کتنے چھوٹریاں وہ معلوم، اس کا بابا کون، اماں کون، کتنے اماں وہ معلوم، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غار کون سا وہ نہیں معلوم۔ غار ثور، غار ثور گئے، اندر بیٹھے، اللہ کے رسول کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی ران مبارکہ کو سامنے پیش فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اوپر سے ایک سوراخ تھا، اس سوراخ سے دشمن جھانک نہ لے، اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے پیر کو اس سوراخ پر لگا لیا تاکہ اندر باہر سے کوئی اندر دیکھ نہ سکے۔ یہ روایت میں آتا ہے کہ باہر ایک سانپ آ کر حضرت ابو بکر کے پیر کو ڈس رہا تھا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ بچھو آ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ڈس رہا تھا۔ حضرت ابو بکر کی محبت دیکھیے کہ وہ سینے میں کتنی محبت تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ سانپ کے ڈسنے کو برداشت کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس ران مبارکہ پر آرام فرما رہے ہیں، نیند لگ چکی ہے۔ اگر حضرت ابو بکر جگاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ہوشیار ہو جائے گی۔ حضرت ابو بکر نے سوچا کہ میری جان قربان ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند پر میری جان نکل جائے، میں اللہ کے رسول کو نہیں جگاؤں گا۔ آنکھوں سے درد کی وجہ سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ان کے آنسو پڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے، دیکھا حضرت ابو بکر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ابو بکر سے کہا، ابو بکر کیا ماجرا ہے، کیوں پریشان ہو، کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، پتہ نہیں اس سوراخ سے کوئی ایک جانور مجھے ڈس رہا ہے، کہیں اگر میں آپ کو جگا دیتا تو آپ کی نیند میں خلل آ جاتا۔ میں ابو بکر ہوں، مجھے گوارا نہیں تھا کہ آپ کو جگاؤں، میں نے اس چیز کو برداشت کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ہر چیز کا حق میں ادا کر سکتا ہوں، تمہارا حق میں ادا نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تمہیں ڈس رہی تھی وہ جانور بھی کئی سالوں سے میرے دیدار کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس واقعے سے بتانا کیا مقصود ہے؟ ڈسنا، اس کے درد کو برداشت کرنا آسان ہے، حضور کو نیند میں خلل نہ آئے، نیند میں خلل آنا برداشت نہیں۔ وہ زمانے میں ابو بکر، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل تکلیف دیتا تھا، ابو لہب تکلیف دیتا تھا، عتبہ تکلیف دیتا تھا، شیبہ تکلیف دیتا تھا۔ آج کے زمانے میں مسلمان تکلیف دے رہا ہے۔ آؤں گا میں بہت سارے حالات کو بولنا، 1 گھنٹے کا وقت ہے میرے پاس، بول سکتا ہوں۔
1 گھنٹہ بولو گا تو بھی صحیح، 2 گھنٹے بولو حضرت کا تو بھی صحیح، 3 گھنٹے بولو گا تو بھی انشاءاللہ میرے اساتذہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے 3 گھنٹے بھی بول سکتا ہوں میں سیرت پر۔ کیا محبت تھی، انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، عمل کرنا، چپکے مزالے کو جانا نہیں۔ کیسی محبت کی دیکھو۔ اب جو سنتیں آپ کے سامنے آئیں گی اس پر انشاءاللہ ہم لوگ کیا کریں گے؟ عمل کریں گے، یا کانوں کا مزالے کو یہاں چھوڑ ڈال کو چلے دیں گے؟ عمل کریں گے نا؟ میں بیان کریا تو نیتاں کرا کو تم سو، داڑیاں نہیں چھوڑے سو والے داڑیاں چھوڑنے کی نیت کرنا، سنتاں نہیں رکھے سو والے سنتاں رکھنے کی نیت کرنا۔ 2024 آنے والا ہے، دیروں اشارہ سمجھ نہیں اشارہ ڈالے چلے آتی، بولو سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا کہ کھل کو بول ڈالیں گے، کیا فرق نہیں پڑتا۔ 2024 آنے والا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی نہ کیا گیا، خدا وحدہ لا شریک کے قسم پھر دوبارہ ظالم مسلط ہوں گے۔ مدرسوں پر نشانہ، عورتوں کے پردوں پر نشانہ، مسجدوں پر نشانہ، معلوم نہیں کام کا نشانہ، کام کا نشانہ لگاتی ہیں، ابھی نہیں معلوم، ابھی کون سے فتنے باہر نکلتی وہ بھی نہیں معلوم۔ اس مجلس میں توبہ کر کو نہیں اٹھے تو 2024 میں تیار رہو، عزتاں بھی لٹ سکتی، مال و دولت بھی لٹ سکتا، کئی بچوں کے جانا بھی جا سکتی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور مجھے کھل کو بولنے کی کیا بھی ضرورت نہیں ہے، گجرات، مظفر نگر، دہلی، اور کیا کی ایک لمبی لسٹ گنا سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول کو راضی کر لو۔ یہ ایک سنت حضرات صحابہ کرام نے عمل کیا، مسواک والی سنت چھوڑ گئی تھی، کفر غالب آ چکا تھا، دشمنان اسلام غالب آ چکے تھے اس پر، صحابہ پر۔ کون صحابہ؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم المهتدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارتوں پر بشارت عطا فرمائی۔ وہ صحابہ جو ارادہ کرتے قرآن کی آیات بن کر اترتا، جو ارادہ کرتے اللہ کی مدد آ جاتی، وہ صحابہ ہاتھ میں ٹہنی پکڑتے تلوار کا کام کرنے لگتی، وہ صحابہ جن کی دعاؤں سے بارش برس جاتا، وہ صحابہ جن کی دعاؤں سے سورج گرہن ختم ہو جاتا، وہ صحابہ جو پیر زمین پر مار کر کہتے تو آگ رک جاتی، وہ صحابہ جن کی دعاؤں کا اثر ایسا ہوا کرتا تھا کہ بارشوں کا نزول ہو جاتا۔ ایسے صحابہ کیا ہونے لگے؟ شکست کھانے لگے۔ پوچھا بھیجا امیر صاحب کو کہ ہم نے پوری کوشش کر لی لیکن شکست کھا رہے ہیں، بتائیے کیا کرنا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اس کے سپہ سالار سے حضرت عمر نے فرمایا کہ جا کر محاسبہ کرو کہ کہیں ایک سنت تو نہیں چھوٹ رہی ہے۔ آئے محاسبہ کرنے پر معلوم ہوا کہ مسواک والی سنت جلد بازی میں چھوٹ چکی ہے۔ اب پورے صحابہ نیت کر لے کو کھڑے، مسواک لگڑ لے کو، انہوں سامنے سے دیکھے اللہ اللہ، کل تک انہوں تلوارہ ریڈی کر رہے تھے، اب داتاں بھی ریڈی کر رہی، کانت بھی انہوں داتاں سے بھی کچا چبا ڈالیں گے، بھاگو رہے، بھاگ گئے۔ سنت ایک، اللہ تعالیٰ نے غضب عطا فرمایا مسلمانوں کو، دشمنان اسلام پر۔ ہمیں کتنے سنتیں نہیں چھوڑے، ہمارا عشق ہے۔
दाढ़ियाँ निकालें इस वाले शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह की तौफीक की बात है, शर्मिंदा नहीं होना। नियत करो इंशाअल्लाह मैं दाढ़ी रखूँगा, रखेंगे इंशाअल्लाह। अहम तरीन सुन्नत मुझसे छूट रही है तो अल्लाह की मदद आएगी, आएगी अल्लाह की मदद? अरे किस नहीं। मेरे बाल गैरों के तरीके पर, नौजवान कहाँ है नौजवान? माशाअल्लाह यहाँ नौजवान वैसे नजर नहीं आ रही, नहीं आ रही। बाज नौजवाना को लेके आ, इधर से भी कड़ा को बीच में सुअर कटिंग बना को रखी है क्या? खुला बोलने वाला पहले तो बोलता जो भाई एडवांस में माफी चाह लेता हूँ, इसे तक दिल को लगे तो माफ कर लियो, बंदे पीछे आ जाएंगे वहां तक। समझ में ये बात? इधर के बाला काट को बीच में उन्हें खड़ा कर को रहता, उसे मैं एक नाम देखो हूँ, क्या नाम? सुअर कटिंग। क्या हजरत मस्जिद में बैठ कर उसका नाम लिए जाती? उर्दू में वो नाम है उसका उर्दू में वो नाम है सो, उसके अलावा क्या भी नाम नहीं है। बोलो तुम्हें देखेंगे क्या बोलना कर को बोलना वो नाम उसका, इस वास्ते उसका नाम वो ले रहा हूँ। बीच में लगा देखो, खड़ा कर को रखो रही, उसमें क्या कि लाल अलग पेंट मार को रहता, ऐसा दिखता दूर से इन्हें आते रहा तो सौवतमैन के खाने की आग लग रही है कहना। ये सुन्नत है अल्लाह के रसूल की। मरना है, मरना तो है, कौन भी खूटा गाड़ियां नहीं आज तक। हाँ, हजरत इस्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से कहेंगे अल्लाह तू बाकी मैं बाकी, सब फानी, सब खत्म हो गए, सब दुनिया से रुखसत हो गए। जिन्नात, इंसान, फरिश्ते, जानवर, परिंदे, चरिंदे, हर चीज दुनिया से खत्म हो गई, तेरी जात बाकी, मेरी जात बाकी। अल्लाह फरमाएंगे आज मौत को भी मौत है, आज मौत को भी मौत है। किसी को मौत से मफर नहीं, भाग नहीं सकते। आज मौत को भी मौत है। अच्छा क्या करना अल्लाह? अब तक आदम से लेकर आज तक की इंसानियत की रूह निकाले, जिन्नात की रूह निकाले, फरिश्तों की रूह निकाले, जानवरों की रूह निकाले। तुमना भी मालूम होना रूह निकली तो क्या तकलीफ होती है। अब तुम्हारी रूह तुम्हारे हाथों से निकालो, तुम्हारी रूह तुम्हारे हाथों से निकालो। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के इस हुक्म को मानते हुए अपने हाथों से अपनी रूह को कब्ज करेंगे। मौत को भी मौत है नौजवान, मौत को भी मौत है। खबर में जाना, दुनिया के अंदर पुलिस पकड़ ली, कौन की आंखों मेरे ऊपर हमला कर डालिया, कारे पट्टे जरा मेरे ऊपर हमला कर डाली, उन्हें उसे बुला लिया, इन्हें इससे बुला लिया, टपोरियाँ पूरे जम गए एक तरफ। अब सामने वाले को तकलीफ पहुंचाना, बगैर सोचे समझे सामने वाले को तकलीफ पहुंचानी। दुनिया के अंदर मफादात के लिए साथ देने वाले तो मौजूद हैं, खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, कब्र में ना माँ आएगी, ना बाप आएगा, ना कोई और आएगा। यौमा यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, कोई किसी के साथ नहीं आएगा। अल्लाह ने इस आयत के अंदर क़यामत के मंजर को पेश किया है।
مجھے قیامت تک جانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو قبرستان تک لے کر جاؤں گا، آپ ایک ہوں گے، آپ کا باپ بھی آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کا دادا بھی آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کا بھائی بھی آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کا بیٹا بھی آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کا رشتہ دار بھی آپ کے ساتھ ہوگا، ہر کوئی لے کر قبرستان میں پہنچے گا، اور تنے تنہا جو زندگی بھر کسی کے کبھی اکیلا نہیں سویا کرتا تھا، کسی کے ساتھ سونے والا، اکیلے کو قبر میں لٹا کر بند کر کر واپس لوگ ہو جائیں گے، وہاں پر کوئی ساتھ نہیں آئے گا۔ نوجوان اپنے بالوں کو سنوار لے، اپنے کپڑوں کو سنوار لے، اپنی زندگی کو سنوار لے، اپنی زندگی کو جناب محمد الرسول اللہ کی زندگی پر لا لے، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق کر لے، اپنی زندگی کو حدیث کے مطابق کر لے، اپنی زندگی کو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کر لے، اپنی زندگی کو صحابہ کے طریقے کے مطابق کر لے، اپنی زندگی کو تابعین کے طریقے کے مطابق کر لے، اپنی زندگی کو اولیاء کے طریقے کے مطابق کر لے، تب تو کامیاب ہوگا۔ اگر تو نے ایسا نہیں کیا، اگر تو نے ایسا نہیں کیا، تیرا جینا، تیرا مرنا، تیرا بیٹھنا، اٹھنا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، ہر وقت تو غیروں کے طریقے پر چلتا رہے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات ہوگی جو ذات ہماری سفارش کرے گی، وہاں پر کوئی ساتھ نہیں آئے گا، حضرت آدم بھی بھاگیں گے، حضرت نوح بھی بھاگیں گے، حضرت شیث بھی بھاگیں گے، حضرت شعیب بھی بھاگیں گے، تنے تنہا اللہ کے رسول کی ذات ہوگی۔ اگر اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ میں اسے نہیں جانتا تو ہم کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے ہم لوگ؟ سجدے میں گرے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے سجدے میں گرے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے محمد اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ کیا فرمائیں گے؟ محمد اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ وہ میدان محشر میں جتے لوگاں کا نام محمد رتا کہ انہوں پورے ان کو کھڑ جاتی گے۔ سیرت حلبیہ میں یہ حدیث ہے، میدان محشر میں جتنے محمد ہوں گے کیا کریں گے؟ پورے اٹھ کو کھڑیں گے۔ کتنے جنے محمد نام کے ہی ہاتھ اٹھو؟ محمد اقبال، محمد عبداللہ، محمد فلاں فلاں، سب محمد آن کیا؟ ارے اٹھاؤ جی، اللہ قبول کر لیتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انشاءاللہ آپ بھی اٹھ کر کھڑے ہوں گے، چھوڑو، آپ بھی اٹھ کر کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ دعا کرو اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ میدان محشر میں رسول اللہ کے نام کے ساتھ ہم اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ اللہ پوچھتا کہتے کون رے بابا تمہیں سبھی؟ اللہ ہمارا نام محمد ہے۔ تو بول یا اٹھ کو کھڑ گئے، تو بول یا اٹھ کو کھڑ گئے۔ اچھا میں تو میرے رسول محمد الرسول اللہ کو کہا ہے، میں نے تو میرے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑنے کے لیے کہا، اتنے محمد کہاں سے نکل گئے؟ تو سب کہیں گے کہ ہمارا نام بھی محمد ہے، ہم نے بھی رسول اللہ کے نام پر نام رکھا۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ، آج میرے رسول کے نام کے صدقے میں میں نے تم سب کی مغفرت کر دی۔ کیا ذات ہے اللہ کے رسول کی، کیسی ذات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ذات کو چھوڑ کر ہمیں غیراں کے طریقے پر چلے تو ہے۔ جن لوگوں کے طریقے پر آپ چلتے ہیں مجھے معاف فرمائیں، دل میں درد لے کر کہہ رہا ہوں، دل میں درد لے کر کہہ رہا ہوں، جن لوگوں کے طریقے پر آپ چلتے ہیں انہوں نے قرآن کو جلایا ہے۔ جن لوگوں کے طریقوں پر آپ چلتے ہیں نوجوان خصوصیت کے ساتھ، کان کھول کر نہیں کان پھوڑ کو سنو، جن لوگوں کے طریقے پر آپ چلتے ہیں انہوں نے قرآن پاک پر پیشاب کیا ہے۔
جن لوگوں کے طریقے پر آپ چلتے ہیں انہوں نے بھرے روڈ پر قرآن کو آگ لگایا ہے. جن لوگوں کے طریقے پر آپ چلتے ہیں ان لوگوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے. جن لوگوں کے طریقے پر آپ چلتے ہیں، جن یہودیوں کے طریقے پر آپ چلتے ہیں، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے. جن لوگوں کے طریقے پر آپ چلتے ہیں انہوں نے بچوں کا قتل کیا ہے. جن لوگوں کے طریقے پر آپ چلتے ہیں انہوں نے بیت المقدس کو پامال کیا ہے. جن لوگوں کے طریقے پر آپ چلتے ہیں ان کا منصوبہ ہے کہ کعبۃ اللہ کو ڈھایا جائے. جن کے طریقے پر آپ چلتے ہیں ان کا منصوبہ ہے کہ مدینہ منورہ کو ڈھایا جائے. جن لوگوں کے طریقے پر آپ چلتے ہیں خدا وحدہ لا شریک کی قسم ان کا منصوبہ ہے کہ ساری دنیا سے محمد رسول اللہ والوں کو ختم کیا جائے. کریں گے عمل ان کے چیزوں پر؟ ہمارا ماڈل کون؟ ہمارا ماڈل کون؟ ایک آیت پڑھیا میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. بچہ اپنے باپ کو ماڈل بناتا ہے، مرید اپنے شیخ کو ماڈل بناتا ہے، شاگرد اپنے استاد کو ماڈل بناتا ہے، وزیر اپنے بادشاہ کو ماڈل بناتا ہے. اللہ نے فرمایا کسی کو ماڈل بنانے کی ضرورت نہیں، تمہارے پاس ایک ماڈل دیا جائے گا جس ماڈل کا نام محمد رسول اللہ ہوگا. ابھی آیا نہیں، ابھی انہوں سوال کر کو ہی کیا کر کو عشق زیادہ ہوگا تو کیا کرنا. اگر حدیث وہاں ہے ابھی وہ بولے تھا نہیں شروع میں، ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول عشق زیادہ ہوگا تو کیا کرنا جنت میں. وہاں کو آنے کے واسطے تیب اللہ کے باتاں بول رہا ہوں. چلو ایک کام کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ایک دو واقعات سے کیا برکت ہے وہ سمجھا دو، پھر آتا ہوں. ہم کو ابھی عشق تو آ کو نہیں ہوں. حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات ہے نا. کیا حضرت یا تعالیٰ بول دل کو کیا کہتا ہو بھگنا کیا معلوم حضرت لکشمی بیڑی بھی وہ کیا بولتے سو وہ سگریٹ آنگے نامان تو منجھے معلوم نہیں، وہ معلوم حضرت ہم نہ تمہیں یا تعالیٰ بول دل کو کیا بولو گے تو ہمیں کیا بولنا سر. اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات، اس میں دو واقعے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے بیان فرمائے ہیں. ایک مرتبہ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا روٹیاں بیل لے کو تھی. کیا کر لے کو تھی؟ روٹیاں بیل رہی تھی. وہ زمانے میں بیلن مانڈا نہیں تھا، بیلن مانڈا آ جایا سو کون کی پوچھے گئے تھے کیا بھائی نئی نئی شادی ہوئی نہ خوش نہیں کیا؟ کیا بھائی نئی نئی شادی ہوئی نہ خوش نہیں کیا؟ انہیں نوشو بولیا کہتے کبھی انہوں خوش کبھی میں خوش. انہیں سامنے والا پوچھا کہتے رے بابا یہ کبھی کبھی کا مسئلہ کیا ہے؟ خوش رہے تو دو جنے بھی رہنا، یہ کبھی کبھی کا کیا رے بابا مسئلہ کہ تو نہیں بیلن پھیک کو مارتے لگا تو نو خوش نہیں لگیا تو میں خوش. اما جاری ہے آواز وہاں تک مسورہ تک جاری ہے. ذرا بات آ گئی تو ذرا وہاں بھی چلے جائیں گے ہمیں، ٹھیک ہے؟ ان کے پاس بھی جا کو آئیں گے. خالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرد بانے ہم کچھ کیا نہیں سوئے بیکان کو نہیں. ہاں آج کل تو پرسیں تصویر ہی مولانا واٹس اپ کو تصویر نعتیہ مشاعرہ کہتے ہیں. نعتیہ مشاعرہ ایک بھی مردمانہ نہیں ہے، ایک بھی مردمانہ نہیں ہے.
10-15 بائیکاں ہی پورے اشتہار میں ان کے فوٹو ہیں، ہے میرے پاس یہاں ہے، جو دل سے لگا کر رکھے ہو، اس میں ہے فون میں۔ علماء کی ایک گروپ میں آیا، اس کے نیچے مولوی صاحب کون کی لکھے تھے، مردوں کے لیے پردے کا انتظام ہے کر کو۔ کیا لکھے تھے؟ مردوں کے لیے پردے کا انتظام۔ اب پورے بائیکا رہے تو مرد ماں نے کہاں بیٹھنا سو پردے کے پیچھے۔ ایسا ہسیا میں دیکھو، آج کل ماحول ایسا۔ میں نیچے ایک لائن لکھا، میں چھوڑیا نہیں، میں بھی نیچے ایک لائن لکھا، آج کے ماحول کے حساب سے مرد ماں نے پردہ کرنا سو۔ محلے میں گھستے رہے تو مولانا گردن نیچے جھکانا سو، انہوں بالاں کھلے ڈال لے کو، ہوا میں اڑا لے کو، باہر پھرتے رہتے۔ اللہ معاف فرمائے، کیا حیثیت معلوم عورت کی، ہاں کتنا بڑا مقام معلوم۔ عورت تو نبی نہیں ہوئی لیکن نبیوں کو پیدا کری۔ عورت نبی نہیں ہوئی، نبیوں کو پیدا کری۔ عورت ولی ہوئی، ولیوں کو پیدا کری۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے اللہ والے نہیں، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، حضرت عبداللہ بن مبارک نہیں، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ، انہوں بھی بصرہ کے انہوں بھی بصرہ کے، اور ہم مصر یہ کچھ زمانے کے انہوں دو جنے۔ رابعہ بصریہ بھی بہت بڑی اللہ والی، قبر میں لے جا کر دفنانے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، کس کو؟ حضرت رابعہ بصریہ کو۔ پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا کہ فرشتوں نے سوال کیا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے فرشتے کو سوال کیا، اوپر رکھو بھولی نہیں، نیچے آکو بھول کیوں کیا کر کو؟ جا کو اللہ کو پوچھ، میں کون کر کو بولے گا؟ فضائل اعمال اٹھاؤ، کیسی کیسی اللہ والیوں کی وہ ہیں واقعات ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دروازہ کٹکھٹا ہے، کوئی اندر سے آواز آئی، کون ہونا؟ حضرت حسن بصری ہونا؟ نہیں ہی ہونا، سمندر کی طرف جا کو ہی کیا کرنے، کیا کرنے؟ عبادت کرنے۔ کان جا کو ہی؟ سمندر کنے جا کو ہی۔ حضرت رابعہ بصریہ کسی مسئلے کو معلوم کرنا تھا، وہاں سے نکل کر سمندر کی طرف گئی، جا کر دیکھتی کیا ہے، حضرت حسن بصری پانی کو جانی ماز بچھا کو نماز پڑھ لے کو ہنگتے، کام بچھا کو پانی کو۔ حضرت رابعہ بصریہ، سن اماں تیری فضیلت سن، جب تو ولی ہوتی ہے تو ہواؤں میں اڑا کرتی ہے، جب تو برباد ہوتی ہے تو خاندان برباد کر دیتی ہے۔ کئی نوجوانوں کی زندگیاں میں دیکھا، دشمن کہاں ہے؟ نوجوان رو کر بولتا حضرت میرے گھر میں ہے۔ باہر کے دشمن سے بچا جا سکتا ہے، بیوی دشمن پیدا ہو گئی تو کان سے بچتا نوجوان ہیں۔ ایسے بہت سارے ہزاروں لاکھوں میں ہمارے واقعات کے مسلمانوں کی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنگامہ، جھگڑے، اس میں ویلانا کون بولے تو چھوکری کے ساتھ سسرے، مرد کے ساتھ سسرے، چھوکری کے اماں بابا، تو نہیں دوسرا جا رہے، میں بیٹھی ہوں فیصلے میں، تو نہیں دوسرا جا رہے، میرے سامنے بولی ہے عورت، اللہ اکبر، کیا جواب دے گی مر کر؟
حضرت حسن بصری کو حضرت رابعہ بصریہ نے دیکھا کہ نماز کہاں پڑھ رہے؟ پانی کو جانماز بچھا کو انتظار کری نا ختم ہون دے ان کی نماز، ختم ہوئی نماز۔ حضرت حسن بصری پلٹ کو دیکھے رابعہ بصریہ پورے پردے کے اندر کھڑکو ہیں، ڈر کو پیچھے بھگو آ گئے۔ انہوں ولی انہوں بھی ولی چھے، لیکن عالم کے ساتھ ولی انہوں پائے کی عورت۔ فرمایا رابعہ بصریہ نے حسن بصری کسے دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہو؟ اگر تم پانی پر نماز پڑھتے ہو تو کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ مچھلیاں بھی اللہ کا ذکر پانی میں کرتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اس کے بعد جانماز اپنا دوپٹہ اٹھایا اور ہوا میں بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ کون؟ حضرت رابعہ بصریہ۔ جب تو ولی بنتی ہے تو ہوا میں بھی نماز پڑھتی ہے، اور جب تو برباد کرنے پر آتی ہے تو اللہ اکبر، ٹک ٹاک کھولو، ہے کہ ٹک ٹاک نہیں، انسٹاگرام کھولو، اماں رہتی ہے وہ کیا، وہ فیس بک کھولو، اماں رہتی ہے موج، تم نہ کیسا معلوم حضرت کر کو مجھے پوچھنا نہیں، وہ موج اپلیکیشن کھولو، اماں رہتی ہے، سیدھا تبھی کھڑتی نہیں۔ اب اس کے آگے کا میں بول نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، کہاں چہرہ چھپانا، کہاں آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ ہر نوجوان کے فون، ہر نوجوان کے جیب میں اب فون ہے، نکال کو دیکھو، ہسٹری دیکھے تو اسے پکڑے جاتا ہے، ہاں اس کی ہسٹری دیکھے تو فیس بک کی بھی، یوٹیوب کی بھی، اور کیا وہ کہ بولیا نا میں 2-3 نامہ، اس کی ہسٹری دیکھے تو انہیں پکڑے جاتا، کیا کیا دیکھو ہے۔ بارش نہیں ہوئی دہلی میں، واقعہ مشہور ہے، بارش نہیں ہوئی دہلی میں، پورے ولیاں، پیراں، مرشداں، مریداں، نمازیاں سب جا کو ایک میدان میں کھڑ کو نماز پڑھ رہے، نماز پڑھ کو دعا کر رہی، بارش ہی نہیں ہے۔ پتہ میں ایک نوجوان ایک عورت کے ساتھ گزرنے کو تھا، ایک نوجوان نے ایک عورت کے ساتھ گزرنے کو تھا، انہیں بھاگ کا کو پوچھا کیا قصہ، دعا کر رہی، بارش ہی نہیں ہو رہی ہے، پھر اب بھی چاروں سیدھا واپس گیا۔ وہ جو عورت تھی اس کے ساتھ میں، وہاں پر کھڑے ہو کر پھر واپس آیا، ابھی وہاں سے یہاں تک آیا نہیں، بارش شروع ہو گئی، ابھی اس عورت کرنے سے انہیں یہاں تک آیا نہیں، کیا شروع ہو گئی؟ بارش شروع ہو گئی۔ سب پریشان، گھنٹوں سے ہم نے نمازیں پڑھی اور دعائیں کی، بارش نہیں برسی۔ آخر اس نوجوان نے ایسا کیا کر لیا کہ واپس بھی گیا اور آنے سے پہلے بارش شروع ہو گئی۔ اس نوجوان سے ان اولیاء نے، علماء نے، ان مریدین نے، ان مشائخ نے سوال کیا آخر تم نے کیا کیا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں بہت کچھ بھی نہیں کیا، میں نے صرف جا کر میری ماں کا، جو عورت کھڑی ہے وہ میری ماں ہے، آج تک کسی غیر محرم مرد نے میری ماں کے چہرے کو نہیں دیکھا، اور میری ماں نے آج تک کسی غیر محرم مرد کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ میں وہاں پر گیا، ماں کا پلو پکڑ کر اللہ سے دعا کیا، اللہ اس کا تقوی پسند ہے تو اللہ بارش نازل فرما۔ اللہ نے دعا کو قبول کر لیا اور بارش نازل ہو گئی۔ ہمیں پکڑ کو دعا کرے تو آنے کے بارش ہم بھی واپس چلے آتے، ایسی حالت ہے بھائی کان کی۔ مرد مانے کی عزت کر میری ماں، اور تم نہ بھی ان کو بول رہا ہوں کر تمہیں خوش ہو جائیں گے بعد میں، ان کو بول رہا ہوں کر کو حضرت چلے گا بھائی، ہمارا کیا بھی مسئلہ نہیں، عورت کی عزت کرو،
دیکھو اب آ رہا ہوں میں، واقعی اب آ رہا ہوں، ابھی بیلن مانڈا چھوڑیا نہیں میں، سمجھ میں ہی بات ہے، ابھی بیلن مانڈا کھول کو ادھر گئی ہوں سو، ابھی وہاں بھی ہوں، کہاں پیچھے عشق رسول میں بھی ہوں، ابھی بیلن مانڈا چھوڑیا نہیں۔ سب سے بڑی پریشانی کیا معلوم ہماری، پہلے کے زمانے میں بیویاں دبلے ہوتے تھے، ٹیویاں موٹے ہوتے تھے، اب کے زمانے میں ٹیویاں دبلے ہو گئے، بیویاں موٹے ہو گئے، انہیں جوانی سرتا۔ وہ اماں جانان کو سنا رہا ہوں سو، یہ میری ماں میری بہن ابھی جوان رہتا، انہیں مرد مانا 40 سال 45 سال اس کے رہتی ہے، انہیں جوانی میں بڈھی ہو کے رہتی ہے، انہیں جوانی میں بڈھی ہو کے رہتی ہے۔ کیسا حضرت کیسا؟ تھائرائیڈ، بی پی، شوگر، اور کون سی کی بلا، اور کون سی کی بلا، زمین کے اندر کے بلایاں، آسمان کے اوپر کے بلایاں، پورے خبرستانہ کے بلایاں ہمارے بیویاں کو چلتے سن، بالاں کھلے چوڑے پھری تو اور کیا ہوتا؟ ہاں مرد کے سامنے کھول کے اگر کو بولے تو انہیں کہا کہ جب کھلے کھڑے رہتے ہے کہ نہیں؟ غلط بول رہا ہوں کیا؟ اگر میری ماں اپنے شوہر کے سامنے سورتی، اپنے چہرے کو پاؤڈر لگاتی، وہ کیا کی اسنو لگاتی، وہ کیا وہ بیکنگ پاؤڈر کہتے ہیں، وہ بیکنگ پاؤڈر لگاتی، وہ کمپیکٹ لگاتی، حضرت تم نہ کیسا معلوم، میرے گھر میں بجورو ہے نا، میرے گھر میں بجورو ہے نہیں، وہ کمپیکٹ لگاتی، پھر اس کے بعد میں وہ کیا کی لگاتی، اور ایک لگاتی، حور کے جیسا تیرے مرد کو نظر آتی، تیرا مرد تجھے دیکھ کر خوش ہوتا، اور تو تیرے مرد کو دیکھ کر خوش ہوتی، اللہ تم دونوں کو دیکھ کر خوش ہوتا۔ مرد کے سامنے سڑی صورت ڈال لے کو، گندی میکسی پہن لے کو، باس اٹھا لے کو، پھر لے کو، پھر اس کا خیال کیا کر کو بولے تو مرد مانا منجز دیکھنا، دوسرے کچھ دیکھنا نہیں، پھر اوپر سے تھائرائیڈ، بی پی، شوگر، اور کون سی کی وتے رکھ لے کو مرد مانا دیکھیں گا تجھے۔ پہلے کے زمانے میں بہت زیادہ ایکسرسائز ہوتی تھی، کام کرتے تھے، بیماریاں کم ہوتی تھی، آج بیٹھ کر خالص ٹی ویاں دیکھتی ہیں۔ اب تو ایک مصیبت پڑوسی ملک کے پروگرام زیادہ شروع کر دالی ہمارے گھر کے بھائی کا، برابر بول رہے ہو سو حضرت تم نہ کیسا معلوم، میرے گھر میں بھائی کا ہی نہ ہمارے خاندان میں بھی ہی بھائی کا، ٹی ویاں تمہارے یہاں کم رہیں گے، ہمارے یہاں زیادہ ہے، سمجھ میں ہی بات۔ اب بھی حضرت کے کمرے میں گیا تو ٹی وی دیکھا، کون کے میرے ساتھ نوجوان ہے، ان کو بولیا میں بھی دعا کریا حضرت کے کمرے میں ٹی وی دیکھ کو ایسی مسجد مل گئی، کتنا اچھا رہتا، منزل ایک ٹی وی لگا دیے تو کیا نہیں کر رہی ہیں آج ہمیں، کیا نہیں کر رہی۔ تو میری ماں تیرا بہت بڑا مقام ہے، تیرا بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا تیری ماں ہے، حضرت خدیجہ تیری ماں ہے، میری ماں ہے۔ سب سے پہلے اسلام کے واسطے شہید ہونے والا کون؟ مرد مانا عورت؟ کیا نام؟ حضرت سمیہ۔ اس کی بیٹی، ان کی بیٹی، ان کی بہن آج کہاں ہے؟ بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ مردوں کی نافرمان ہو رہی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ درمیان میں بیلن مانڈا آیا کر کو ہم چلے گا سو میں۔ اب بیلن مانڈے کی حقیقت سنا تم سنو۔ وہ زمانے میں حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بیلن مانڈا نہیں تھا۔ کیا کرنا تھا؟
ہاتھ میں پیڑا رکھو، ہاتھوں سے تھپکنا تھا، وہ روٹی چوڑی ہو جاتی، اسے اٹھا کر تندور کے چولہے میں لگا ڈالتے، برابر۔ اب تک بھائی کان بولیا نہیں، اب تمہیں سنو۔ خالی حضرت زبردست بولے بھی آج بھائی کان کو تم نہ نہیں چھوڑتا، تم نہ بولتو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں سے آٹا تھپک رہی ہیں، روٹیاں بنا رہی ہیں۔ حضور نے دیکھا، حضرت امی جان سے فرمایا عائشہ، کون امی؟ حضرت عائشہ کیا ہونا حضور کو؟ ارے ذرا بولو برابر ہی رائے صاحبہ سلمان کو کیا ہونا کہ تو بولالتی، میں مثالان دے رہا ہوں سو، ہمیں کہاں ہی حقیقت ہماری کیا ہے بول کر، برابر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، امت کی ماں، میری اور آپ کی امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور نے فرمایا کہ عائشہ وہ کیا کرو، آٹا مجھے بھی دو۔ ہمیں آج تک پوچھے، ہاں اللہ کے رسول کپڑے دھوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک کتاب ہے مولانا شمائل کبریٰ، کیا نام؟ شمائل کبریٰ، اٹھا کو دیکھے تو اس کے اندر معلوم ہوتا اللہ کے رسول کپڑے دھوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچرا جھاڑتے تھے، کھانا پکاتے تھے۔ ہمیں کیا کرتے ہیں؟ ٹانگ کو ٹانگ ڈالنے کو کانگے وہ آیا چنی اب بھی مٹھا بولتے نہیں بولتے، آگے جاگے حضرت، میں تو کام بھی پڑھیا نہیں لیکن حضرت طارق جمیل صاحب کے بیان میں سنیا، حضرت نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو دبانے والا میری امت کا سب سے بڑا کمینہ ہے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امی جان جہاں سے پانی پیتی حضور بھی وہاں سے پانی پیتے، ہمیں پیے حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی تعریف کرتے۔ اور ایک مرتبہ سفر میں دوڑ لگے، بار بار سنے میں اس سے شارٹ سنا لے چلے جا رہا ہوں سر، ابھی مجھے عشق آنا ہے، ابھی بیانی شروع ہوا نہیں۔ دوڑ لگاتے کس کے ساتھ؟ حضرت عائشہ کے ساتھ۔ بھاگے تمہیں، اب جاتے ہی بھاگنا شروع کر دا لوگوں کو، اب بھی اچھے تھے نا جی، بیان سن لگا تم نہ کیا ہوگا۔ اچانک دیوانے دیوانے حرکت کر رہی، دیکھ کو مسکرا ڈال رہی، بھاگنا شروع کر ڈال رہی، بعد میں وہ کر لے پھریں گے یا تے دنان ستا کو ہی نہ وہ لے لے کانا تو 20 سال ستایا ہے بڑھا، اب اسے فوراً جا کو راضی کر ڈالنا کہ تو کیا راضی ہو جاتی بڑھی ماں؟ میا سے، محبت سے، پیار سے لانا رستے کو۔ حضرت بولے میں تم نہ دیکھ کو ہنسیا ہوں، تمہیں منظر دیکھ کو ہنسے تو اللہ کا ہنستا کہتے کر کو، اب دیکھ دیکھ کو ہنس لگ بیٹھ جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں آٹا مانگا، آٹے کو لیا، بیلا، امی جان عائشہ کو دیا، اتنے میں دروازے کی کھٹکھٹانے کی آواز آئی، کون؟ باہر سے آواز آئی، میں ابو بکر ہوں یا رسول اللہ۔ حضرت ابو بکر کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے یار اور جوانی کے سسر، جوانی کے سسر۔ اذان دینے نہیں، یہاں کی اذان کے ٹائم کو خاموش ہے، جوانی کے سسر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ابا جان گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کو کھولا، دیکھا باہر حضرت صدیق اکبر کھڑے ہیں،
ہاتھوں سے مصافحہ، آٹے والے ہاتھوں سے مصافحہ فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ آٹے والے ہاتھوں سے مصافحہ کرنا بھی سنت ہے۔ مصافحہ فرمایا، اندر داخل ہوئے، دو جنے آپس میں بیٹھ کو باتاں کر لے کو بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دونوں باتاں کر لے کر بیٹھے ہیں۔ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ روٹیاں پکا رہی، پریشان ہیں۔ حضور نے پوچھا عائشہ کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول ساری روٹیاں پک چکی لیکن ایک روٹی نہیں پک رہی ہے۔ ساری روٹیاں پک چکی، ایک روٹی نہیں پک رہی ہے۔ حضور نے پوچھا عائشہ کہیں وہ روٹی تو نہیں جسے محمد الرسول اللہ نے ہاتھ لگایا ہے؟ امی جان نے فرمایا اللہ کے رسول یہ وہی روٹی ہے جسے آپ نے ہاتھ لگایا ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت تک پکانا چاہو کبھی نہیں پک سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ نے اس روٹی کو اپنے ہاتھ سے مس کیا ہے۔ جس پر محمد الرسول اللہ کا ہاتھ لگ جائے اسے دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی۔ ایک صحابی کے گھر کو کیا کھانے کے واسطے دعوت کے واسطے گئے۔ ایک صحابی کے گھر کو غالباً حضرت انس کے گھر کو گئے یا حضرت انس کسی کے گھر کو گئے، میرے ذہن سے نکل گئے کھانا کھائے۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے، ہمیں بھی دھوتی سچی نہیں کلی دھوئے دینا اگر بیٹھ کو کھا لیتی تھی۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا سنت، اور کھانے کے دسترخوان کو تش نہیں رکھنا۔ ہمارے گھران سے مصیبت کیا بولے تو ہمارے گھران کے اندر سے برکتاں اڑ گئیں۔ وجہ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے ہاتھ دھو کو اندر تشریف لاتے تھے، ہمیں دستر پہ بیٹھ کو ہاتھ دھوتی نہ، اس کے واسطے دستر پہ برکت ختم ہو گیا۔ کان دھونا حضرت دستر سے نیچے رہنا انہیں کون ٹب، یہاں تک علماء نے فرمایا کہ اس ٹب کو دستر کے اوپر سے تک پاس نہ کرو، دستر کے اوپر سے پاس نہیں کرنا۔ جو آدمی دستر پر بیٹھ کر ہاتھ دھوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دستر سے برکتوں کو چھین لیتا ہے۔ ہمیں تو پورے دستر پر دھوتے سہاتا برابر، اور دستر کے اوپر سے، اب یہ مثال کے طور پر یہ دستر بچھا ہوا دستر ہے، یہ ٹب ہے، یہاں سے ایسا پاس نہیں کرنا، یہاں سے ایسا پاس نہیں کرنا، یہاں سے ایسا پاس نہیں کرنا۔ کیا کرنا پھر؟ ٹب اٹھا کو ایسا دینا، نہیں تو باہر سے دھو لے، اتنی تکلیف نہیں ہوتی کہ تو باہر سے دھو لے کا پڑ جانا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کریں گے انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی سنتیں۔ ہاتھ دھوئے، دھونے کے بعد نیپکن منگے، نیپکن سے ہاتھ پوچھنا بھی سنت، ہاتھ دھو کو چھوڑ ڈالنا بھی سنت۔ منہ کو پوچھنے کی سنت میں کام بھی پڑھ کو نہیں ہوں، کون تو بھی پڑھ کو رہے تو منجے بولو، لیکن وہ منہ کو پوچھنے کو سنت بولنی منجے معلوم نہیں رہیں گی، لیکن میں نہیں پڑھ کو ہوں، اس واسطے میں اس کا ذکر نہیں کرتا۔ ہاتھ سے پوچھنا بھی سنت، ہاتھ کو سکھانا بھی سنت، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو مہمان صحابی میزبان کے گھر کو گئے تھے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیے، دھو کو پوچھنے کے واسطے اب کپڑا دینا، باندھی اندر گئی، جا کر کپڑا اٹھایا تو کپڑا گندا تھا، وانچ کھڑ کو تندور کے چولہے میں پھینک ڈالی۔ کیا؟ کپڑا۔ انہوں میزبان کی صورت دیکھ رہی، میزبان ان کی صورت دیکھ رہی، انہیں گرم گرم کپڑا تندور کے چولہے سے لے لے کا کو میزبان کے ہاتھ میں دی، مالک کے ہاتھ میں دی۔ وہ کپڑا مالک اٹھا کو ذرا ٹھنڈا کر کو مہمان کے ہاتھ میں دیا۔ انہوں مہمان تھے نا، سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اب تک پانی میں کپڑا دھوئے سو دیکھا، یہ پہلا کپڑا کان دھو رہی سو انگر میں۔ اللہ اللہ،
पूछ नहीं सकते। मेहमान को जाकर इजाज़त नहीं है, घर में झांक ले को हाजी साहब ये खित्ता कहाँ से आया सो, माशाअल्लाह कितना अच्छा पेंट मारी ना, पूरे घर के ऊपर सर्वे कर ले को, पूछ ले को बैठने की इजाज़त नहीं है। उन्हों क्या तभी पूछे तो हमें बोलना सो, हमारी मुसीबत क्या बोले तो इन्हों मेहमान बन को जाको रहती, दूसरे दाल को खिलाते रहती, खाओ साहब तुम्हारे घर को ऐसे हम खिलाओ। मेहमान का अदब नहीं है कि मेहमान किसी के घर को जाकर दूसरों को डालकर खिलाए। क्या करना, जरा खाना डालोगे तो लियो, डाल लियो, घर को ढकल डालना, तुम्हें डालने का हक तुमना नहीं है। बहरहाल हाथ पोंछने के वास्ते उन्होंने कपड़ा दिए, पोंछ लिए, सवालिया निगाहों से देख रहे थे। मेज़बान सहाबी समझ गए कि इनके दिल के अंदर आग में धोने की वजह से क्या हुआ है, सवाल पैदा हुआ है। उनके सवाल से पहले इन्होंने कहा कि एक मर्तबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर पर आपकी तरह तशरीफ लाए, खाना खाया, खाने के बाद हाथ धोते हुए कपड़े का सवाल किया तो मैंने इस कपड़े को रसूलुल्लाह के हवाले किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से इस कपड़े से अपने हाथों को पोंछा। जिस दिन से इस कपड़े को अल्लाह के रसूल का हाथ लगा है, उस दिन से इस कपड़े को हम लोग पानी में धोया नहीं करते बल्कि आग में धोया करते हैं। ये वाक़िया कई को हजरत बोले सो तुम्हें दाढ़ी पोहाने के वास्ते, जिसके चेहरे पर रसूलुल्लाह की दाढ़ी हो क्या उसे जहन्नम की आग जलाएगी मेरे दोस्तों? हाँ? जिसके जिस्म पर अल्लाह के रसूल का लिबास हो क्या वो जिस्म को जहन्नम की आग जला सकती है? जिसके सर पर रसूलुल्लाह के बाल हों क्या वो सर को अल्लाह जलाएगा? हाँ? जिसकी जिंदगी में अल्लाह के रसूल की सुन्नतें हो, अल्लाह के रसूल का हाथ लगा तो आटा नहीं जला, जबकि जलना चाहिए था, जलने की चीज थी, उसे नहीं जलाया गया अल्लाह की तरफ से। ये कपड़े पर हाथ लगा तो वो कपड़ा नहीं जला, और आपको तो अल्लाह ने जलाने के लिए ही पैदा नहीं किया, तो आपकी दाढ़ी देखकर अल्लाह क्यों जलाएगा? आपकी टोपी की वजह से अल्लाह क्यों जलाएगा? आपकी पगड़ी की वजह से अल्लाह क्यों जलाएगा? आपके लिबास की वजह से अल्लाह ताला तुम्हें क्यों जलाएगा? आज दुश्मन चाहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी निकल जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमान दूर हो जाए। नहीं, हमारे चलने में, उठने में, बैठने में, खाने में, सोने में, जागने में, सफ़र में, हज़र में, रात में, दिन में, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, पड़ोसियों के साथ, हर वक्त इंशाअल्लाह हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करेंगे तो फिर अल्लाह ताला इश्क का मर्तबा अता करेगा। सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल दुनिया में इश्क ज्यादा होगा तो हमें क्या कर देंगे? तुम्हारे पास आको मिल लेती, जन्नत में तो तुम्हें ऊपर की जन्नत में रहती, हमें ज़रा नीचे की जन्नत में रहती, हमें तुम्हारा दीदार करना तो क्या करना, हमें तुम्हारा दीदार करना तो क्या करना। ये आशिक़ रसूल ये सवाल कर सकता सो, मेरे जैसा तो नहीं कर सकता है? क्या करना? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी दुनिया के अंदर मुझसे इश्क करता है, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उसका हशर भी मेरे साथ करेगा और मेरे साथ मेरी जन्नत में वो रहेगा। खान साहब के बालाम पर अमल करे तो जन्नत मिलती नहीं, दुनिया में भी जिल्लत, आखिरत में भी जिल्लत। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम,
اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہماری مشابہت حضور سے ہوگی کل قیامت کے دن حضور کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہماری مشابہت حضرت ابوبکر کے ساتھ ہوگی ہمارا حشر ابوبکر کے ساتھ ہوگا، ہماری مشابہت اولیاء کے ساتھ ہوگی ہمارا حشر اولیاء کے ساتھ ہوگا، ہماری مشابہت تابعین کے ساتھ ہوگی ہمارا حشر تابعین کے ساتھ ہوگا، ہماری مشابہت اگر اللہ والوں کے ساتھ ہوگی ہمارا حشر جو ہے اللہ والوں کے ساتھ ہوگا، اگر ہماری مشابہت علماء کے ساتھ ہوگی کل قیامت کے دن علماء کے ساتھ حشر ہوگا۔ اللہ نہ کرے، 1000 مرتبہ اللہ نہ کرے ہمارا حشر کسی یہودی سے ہوگا، نصرانی سے ہوگا، عیسائی سے ہوگا، اسلام کے دشمن سے ہوگا، ہمارا حشر کسی ننگے ناچنے والے کے ساتھ ہوگا۔ اللہ نہ کرے، 1000 مرتبہ اللہ نہ کرے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ کسے کسے منظور ہے ہاتھ اٹھاؤ کو، لیکن میں اٹھاؤ کر کو بولیا تو یہ بچہ نہیں اٹھا تھا، اور اللہ کے رسول کے ساتھ اگر میں سوال کروں اب کر لے تو چلو سوال کر لیے، حضور کے ساتھ حشر ہو کس کس کا ارادہ ہے ہاتھ اٹھاؤ۔ ہائے ہائے، لیکن وقت آسانی کے ساتھ نہیں ملتا۔ کیا کرنا؟ سنتوں کو عمل کرنا، داڑیاں چھوڑنا، جبے ازارام پہننا، دل سے توبہ کرنا، اللہ میں نے جو کچھ گناہ کیا اللہ معاف کرنا۔ آپس میں لڑنا نہیں، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی سو آپس میں لڑنا نہیں، یہ میرا بیٹا کیا مچ انہیں کیا نچ کیا سب کر لیتی، میں تمہارے سے حسد کر کو مجھے کیا ملنے جاتا، آخر میں موت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ فلان دن میں اور فلان تاریخ میں شب قدر ہے، سنے رنگا دل میں کھوٹ، آپس میں صحابہ اکرام میں کچھ نوک جھونک ہوئی، لڑائی ہوئی، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دینے، ہمیں آپس میں تٹکو رہے تو اس کا اثر نبی پر ہو رہا ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ لیکن وہ صحابہ کا معاملہ تھا، اللہ ان کے لڑائی میں بھی برکت رکھو تھا، لڑائی میں بھی برکت رکھو تھا، انہوں لڑے سو سے ہم نہ 5 تاخراتا ملے سو، انہوں نہیں لڑتے تھے ایک ہی چک تاخرات میں عبادت کر لگ سو جاتے تھے، برابر ان کی لڑائی بھی ہمارے لیے رحمت تھی، لیکن یہاں پر عبرت کے لیے کہا جاتا ہے کہ حضرات صحابہ کے آپس کی لڑائی کی وجہ سے یہ خیر کی چیز کو اللہ نے حضور سے بولا دیا، ہمیں کھوٹ رکھے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، پھر ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنت قاطع، حدیث ہے برابر، لا يدخل الجنت قاطع، آپس میں خطے تعلق رکھنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ 3 دن، اس کے بعد جا کو معافی چاہ لو، کسی کے ساتھ ہمارا مدبھید رہا تو معافی چاہ لو، اللہ کے رسول خوش ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں، برابر 8 بجے کا وقت مجھے دیا گیا تھا، یہ چند باتیں تھیں، اور بھی بہت ساری باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ آخر میں حدیث اس کے متعلق، داڑھی کے متعلق ایک حدیث بار بار آ رہی ہے، بیان کر کو اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو پیدا فرمایا، داڑھی چھوڑنے کا ارادہ کرنا، جو لوگ چھوڑ کو نہیں انہوں داڑھی چھوڑنے کا ارادہ کریں گے، اور جن لوگوں کی داڑھی 1 مشت سے کم ہے، کیا مولانا تمہاری چھینا ایچنی نا، جن کی داڑھی 1 مشت سے کم ہے انہوں لوگ 1 مشت رکھیں گے، جن کی داڑھی بالکل نہیں ہے انہوں نیتاں کر کر اٹھو، ارادے کر کر اٹھو کہ آج ہم لوگ داڑھی چھوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی ایک جماعت کو پیدا فرمایا
جو ہمیشہ سجدے میں رہے گی. کیا کرے گی؟ سجدے میں رہے گی. اس کا کام کیا ہوگا؟ اس کا کام یہ ہوگا اللہ تعالیٰ اسے ایک تسبیح عطا کر ہے. وہ تسبیح کیا؟ سبحان من زین الرجال باللحى والنساء بالزوائب. اب تم نہ بولو گے تو بولتی ہی. سبحان من زین الرجال باللحى والنساء بالزوائب. کیا معنی؟ تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں، کبریائیاں اس اللہ کے لیے جس نے مردوں کو داڑیاں دے کر زینت سے نوازا، عورتوں کو چوٹیاں دے کر زینت سے نوازا. مرد مانے داڑیاں نکال ڈالے، بھائیکان چوٹیاں کٹا ڈالے، اور فرشتے وہاں جھوٹے ہو گئے. برابر. اس لیے داڑیاں رکھنے کی کوشش کرو. داڑھی رکھو گے اللہ کے یہاں پر فرشتوں کی زبان میں آپ کے لیے دعا ہوگی. اور فرشتے داڑیاں والیاں کا، وہ داڑیاں والیاں کا ذکر کر کو اللہ کا نام لیتے رہتے. سبحان من زین الرجال باللحى والنساء بالزوائب. سبحان من زین الرجال باللحى والنساء بالزوائب. اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر کر فرشتے یہ دعا کرتے رہیں گے. کب تک؟ قیامت تک. اور ان دعاؤں میں داڑیاں والے شمار ہوں گے، جن کی داڑیاں نہیں ہیں انہیں شمار نہیں ہوں گے. تو انشاءاللہ ہم نب دعا ہونا نہیں فرشتیاں کی ہونا. کسے کسے خالی داڑیاں والے منڈیاں ہلا رہی ہونا. داڑیاں والے ہلا کیا فائدہ؟ جن کو داڑیاں نہیں ہیں انہوں منڈیاں ہلاؤ. ٹھیک ہے ہونا دعا انشاءاللہ. چھوڑیں گے داڑھی، جھپا ازار پہنیں گے. جھپا ازار کر کو بولے تو پہن لے کو الٹے سیدھے کام کر لے پھرنا نہیں. جھپے ازار کا مطلب یہ ہے کہ میں جھپا ازار پہنوں گا، انشاءاللہ میرے دل کے اندر رسول اللہ کی محبت سے لبریز ہو کر میرا دل گناہوں کے کاموں سے دور رہوں گا. اور علماء کے پاس، اماموں کے پاس جا کر ایک ایک سنت معلوم کر کر میں سنت پر عمل کروں گا. کرتے نیت. آج میں جو آیا اس کا یتاش فائدہ. اگر آپ عمل کریں گے میرے لیے انشاءاللہ آخرت کا ذخیرہ بنے گا. ایک بھی کامیاب ہو گیا، ایک بھی کامیاب ہو گیا میری نجات کے واسطے کافی ہے. تو انشاءاللہ کریں گے. کون کون عمل کریں گے؟ ہاتھ اوپر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ارادے میں، وعدے میں نہیں. اللہ کے گھر میں وعدہ کر کو توڑ ڈالے تو گنہگار. گناہ کا تو بھی سخت تو گناہ. اس واسطے ارادے میں بول دلے ہم. ٹھیک ہے. اللہ کے گھر میں بازار میں وعدہ توڑے اس والے کو منافق بول دیں. بازار میں وعدہ توڑے اس والے کو منافق بول دیں. اللہ کے گھر میں وعدہ توڑے اس والے کو کیا بول دیں؟ اس واسطے ارادے میں. ٹھیک ہے. سب ارادہ رکھو. انشاءاللہ ہم لوگ کیا کریں گے؟ رسول اللہ کی سنت پر عمل کریں گے. جن کی داڑیاں نہیں ہیں انشاءاللہ وہ داڑیاں رکھیں گے. جن نوجوانوں کے سروں پر یہودیوں کے بال ہیں، دشمنان اسلام کے بال ہیں، انشاءاللہ وہ بال نکال کر گردہ، آپ کو بال رکھنے کا شوق ہے گردہ رکھو. کتنا اچھا دکھتا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگر کسی کو میرے کسی بات سے میری ماں اور بہنوں کو ملاتے ہوئے، اور یہاں پر جو مجمع ہے ان کو، اور جو باہر بیٹھ کر سن رہے ہیں ان تمام حضرات کو اگر میری کسی بات سے تکلیف پہنچی ہو، جانے میں انجانے میں، اور میرے بیان کی سختی کی وجہ سے کسی کے دل کو تکلیف پہنچی ہو، کسی کا دل دکھا ہو، ہاتھ جوڑ کر میں معافی چاہتا ہوں. معاف فرمائے. دل دکھانا مقصود نہیں تھا، بس ایک دل کا درد تھا، جس دل کے درد کو میں نے ذرا سختی کے انداز میں آپ کے سامنے رکھا. اگر کسی کا دل دکھا ہو تو ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتا ہوں. خدا را معاف فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.